جس کے چشمے میں 4 معصوم نوکری کریں، اسے بطول ادراک ہی نہیں ہے، پرندہ پر ہی نہیں مار سکتا۔ خاتون کا نام سیدہ نہیں، اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں، حجتوں پہ حجت کو سیدہ کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے کہا کہ کسی صلب میں یہ نور نہیں رہا جو نبیوں کے صلبوں میں نہیں رہی، وہ ایک ہی جگہ پہ خود آتی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ تمہارے پاس صرف عشق حسین ہے جو فاطمہ کو بلا لیتا ہے۔ مہمان سمجھو، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، سادات اپنا نوکر سمجھو، بطول سے غداری نہ کرنا، زہرا کو دھوکہ نہ دینا، محمد کی بیٹی کے ساتھ مخلص رہنا۔ یہ ولایت علی کی سب سے پہلی مبلغ ہے۔ آج تک ذاکرین آپ کو منبر سے سناتے ہیں نا کہ علی کی بیٹی شام گئی تھی اور اس نے بازاروں میں توحید بچائی تھی۔ مدینے میں رسول کے جانے کے بعد زخمی زہرا علی کے سہارے میں ایک ایک صحابی کے گھر گئی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں جب چلتی تھی مدینے میں علی کا سہارا ہوتا تھا، پیچھے 2 بیٹے چل رہے ہوتے تھے، ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دیتی، فلاں ابن فلاں میں محمد کی بیٹی تیرے گھر آئی ہے۔ اگلی سطر پہ کسی شیعہ کا دل نہ پھٹے تو مجھے سطر کی اجازت دے دینا، مدینے کے لوگ دروازے نہیں کھولتے تھے۔ کافی دیر دروازوں پہ کھڑی رہتی، جب تھک جاتی رو کے کہتی یا علی یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے دروازے پہ میرا بابا کھڑا ہوا کرتا، یا علی میرے دروازے پہ میرے بابا اتنی دیر کھڑا رہ کے مدینے والوں کو بتاتا تھا۔ اب اس لیے میں نے فضائل میں اس جملے کی شرح نہیں کی تھی کہ میں مصائب کے لیے بچا کے رکھوں۔ جب میں بی بی کی دہلیز کے فضائل پڑھ رہا تھا تو میں نے جملہ پڑھا تھا کہ مصطفیٰ آ کے دہلیز پہ رکتے تھے، مصطفیٰ آ کے دہلیز پہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ دہلیز پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رسول دستک دیتے تھے، اندر سے دروازہ نہیں کھلتا تھا، نہیں، رسول دروازے پہ آ کے کھڑے رہتے۔ مدینے کی گلیوں سے صحابی گزرتے دیکھتے محمد کھڑا ہے، یہ اپنا کام کر کے واپس پلٹتے، محمد پھر وہی کھڑا ہے، یہ اپنے گھروں میں جا کے سو کے اٹھ کے واپس آ جاتے، محمد پھر بھی کھڑا ہے۔ صحابہ دیکھتے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے، دروازہ بند کی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں جاتا؟ رسول کہتے نہیں، مجھے بیٹی کے گھر کے دروازے پہ رکنا ہے۔ ساری رات دروازہ زہرا پہ کھڑے رہتے، سارا دن دروازہ زہرا پہ کھڑے رہتے۔ وہ محمد جو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا اور خدا کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا تیرے پاؤں سوزتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جس کے پاؤں کی سوزش اللہ مصلی پہ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ زہرا کے دروازے پہ کئی گھنٹے کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی نے قدموں پہ گر کے کہا تھا یا رسول اللہ اتنی دیر زہرا کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ مدینے کے لوگ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ لیں اور انہیں پتا چل جائے کہ میں محمد اس کے دروازے پہ اتنی دیر کھڑا رہا ہوں، اسے اپنے دروازے پہ زیادہ کھڑا نہ کرنا۔ لوگ دروازے نہ کھولتے، زہرا خاموش واپس آ جاتے، کہتے جی صرف جاگیر سے نہیں، بدلے لیے انہوں نے اہل بیت سے، اتنا غریب کر دیا رسول کے بعد علی کو، مدینے کے لوگ علی کو سلام کا جواب نہ دیتے، بس زندگی مانگی ہے سیدہ کی نوکری کرنے کے لیے، شہزادی کی دہلیز سے وفا کرنے کے لیے، سانسیں بچھا کے اولاد وطن گھر چھوڑ کے نگر صرف اس لیے پھر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں اپنی قوم کے بچوں پہ سیدہ کا حق اس سے لکھ دوں،
انہیں بڑھاپے تک کسی سے محمد کی بیٹی کا پوچھنا نہ پڑے. اتنا حق پڑھوں یہ اپنی نسلوں کو بتا دے کہ محمد کی بیٹی کتنی سچی تھی. اب میں صدا سے معافی مانگ کے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں. روتی ہوئی بنی ہاشم کی مستورات کے ساتھ دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی. 4.5 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے. 350 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا رہا ہے. کسی نے جب کرسی کو نہ چھوڑا 4.5 گھنٹے کے بعد سلمان کو کہتی چچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں. میں اس دربار کے ستون پہ آتی تھی, میرا بابا وہاں سے منبر چھوڑ دیا کرتا تھا. سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں. بوڑھا صحابی نبی کا کون کہتا ہے ہم شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ اور میری نسل قربان سلمان کی جوتی پہ. بوڑھا صحابی سلمان چلتا چلتا تخت کے قریب آیا, آ کے کہنے لگا جس کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی اس ستون کے پیچھے کھڑی ہے. یہ دیکھ کے کہنے لگا فاطمہ سے پوچھ کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ بی بی نے پردے کے نیچے سے کہا میں اپنے باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں. دربار سے کہا گیا فاطمہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے. بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برقعے کے نیچے سے اپنے باپ کی نکی ہوئی تحریر سلمان کے ہاتھوں پہ دی. سلمان تحریر کو لے کے حاکم کے سامنے آ گیا. اب اگر کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا, تمہیں بی بی کی غربت کی قسم میں غلط پڑھوں قیامت والے دن زہرا مجھے نہ بخشے. اگر تو نہ رو سکے تو تیری اپنی قسمت. سلمان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حاکم کے ہاتھ میں تحریر دی. اس نے تخت کے آخری زینے پہ کھڑے ہو کے کہا محمد کی بیٹی کیا تو مجھے دیکھ رہی ہے؟ پردے کے پیچھے زہرا نے کہا ہاں دیکھ رہی ہو. وَعَسْ کہا شکن شکا. اس نے تحریر کو پھاڑ کے زمین پہ پھینکا. زہرا روتی روتی زمین پہ گر گئی. رو کے کہتی حق بے شک نہ دے, میرے بابے کی تحریر نہ. حق بے شک نہ دے, میرے بابے کی تحریر نہ پھاڑ. تحریر کے پرزے دربار میں. اب دیکھنا دیکھنا میری طرف. زمین پہ بیٹھی, چادر کا پلو اٹھایا, تحریر کے پرزے اپنی چادر تطہیر میں لیے, چادر تطہیر میں لے کے حسین کے پاس گئی. رو کے کہتی مائیں بچوں کو تربیت دیتی ہیں جیسے آج میں نے سند کے پرزے اٹھائے ہیں. کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے, کبھی اکبر کی لاش, کبھی غازی کی لاش. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فضائل چھپاتے ہیں. کیا کریں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں زہرا کے مصائب بھی چھپائے جاتے ہیں. میں اپنے وقت کے امام سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میرا مالک مجھے معاف کر دینا. ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں میں تیری دادی کے قاتل کا نام بھی منبر سے نہیں لے سکتا. میرے مولا جلدی زمانے میں آتا کہ دنیا کو اپنی دادی کی غربت بتا سکے. آج تک تمہارے ڈر سے چھپ چھپ کے لوگ مصائب پڑھتے ہیں, ڈر ڈر کے بندے روایتیں پڑھتے ہیں. میں نے زندگی مانگی ہے حسین کی ماں سے, تمہارے آنسو کے لیے قسم دینے لگا ہو. مجھے حسین کے سجدے کی قسم, مجھے حسن کے کفن کی قسم, مجھے زینب کی چادر کی قسم. اتنی قسمیں دے کہ اب منبر سے تیرے آنسو کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہو. دربار سے جب واپس آئی تو سر کے بال سفید کیوں ہوئے تھے. غلط پڑھوں زہرا کا مجرم پڑھوں, صرف تحریر نہیں پھاڑی, زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا. بی بی نے ہاتھ چہرے پہ رکھا, رو کے کہتی زینب آنکھیں بند کر لے, زینب تیری ماں زخم. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. تم نے صرف شام کے بازار میں سکینہ کا تماشا سنا ہے. میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہے. حسین کی ماں عزتیں دے, محمد کی بیٹی صحت دے. بی بی کا گوشوارہ گر گیا. زخمی شہزادی کتنے دن زندہ رہی تھی؟ 30 60 75 90, کم از کم 30, زیادہ سے زیادہ 90. میں دنوں پہ بحث ہی نہیں کرتا. کتنے دن رہی؟ ہمیں تو رونا ہے نا.
जितने दिन रही रोती रही। जिस मां की औलाद छोटी हो ना जी, छोटी औलाद हो, अल्लाह ना करे मां बीमार हो जाए ना, वो चाहती है मैं जल्दी शिफा मिले। जब लोग उसके पास आते ना, वो कहती दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। है या नहीं है? बच्चे छोटे हो ना, बेटियां भी छोटी हो, बेटे भी छोटे हो, मां मन्नतें मानती है मैं ठीक हो जाऊं, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी औलाद अभी छोटी है, मेरे बच्चे छोटे हैं। औलाद छोटी हो ना, कोई मां मरना नहीं चाहती। और शियो, मुझे बीबी की कसम है, इतना दुखी कर दिया था उम्मत ने ज़हरा को, रात को कब्र मोहम्मद पे जाकर बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा मुझसे अब जिया नहीं जाता, बाबा अब मुझे मौत दे दे। बाबा मैं मरना चाहती हूं। कैसे करें हम उनकी इज्जत जिन्होंने दरबार से जख्मी करके भेजा मोहम्मद की बेटी। डर डर के बंदे मुसाहिब पढ़ते हैं। बस तुम्हें आज तक कितना सुनाया गया, दरवाजा जल गया, ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। अली के घर के चारों तरफ लकड़ियां रखी गई थी। जब मौला अली के घर में अली के नौकर, अली के सहाबी आ गए थे ना, दरबार में खबर पहुंची अली के घर में एक हजूम है, अनकरीब वो अली की बैयत करेगा, कहीं वो अली को तलवार दे के मैदान में ना ले आए। अगर अली आ गया, हमने इसे बदर में लड़ता देखा है, हमने इसे उहद में काटता हुआ देखा है, अगर इन सहाबा ने अली को कह दिया कि हम तेरी बैयत करते हैं, ये हमसे हुकूमत छीन लेगा, मदीने में भी मौत का बाजार गर्म हो जाएगा। इन्हें खबर थी कि नबी वसीयत भी करके गए हैं, अली तलवार निकालेगा भी नहीं। खौफ और डर की वजह से रात की तारीकी में इन्होंने अली के घर के चारों तरफ लकड़ियां रखी। मैं एक एक जुमले पे अपने वक्त के इमाम को गवाह बना रहा हूं तुम्हारे आंसुओं के लिए और बीबी का मुकदमा दुनिया के सामने पढ़ने के लिए। ज़हरा के दरवाजे पे लकड़ियों का एक ढेर आ गया। अब्दुल रहमान इब्न औफ लकड़ियां लगा रहा था, खालिद बिन वलीद हाथ में मशल जला के खड़ा था। मैंने नाम लिए हैं मिंबर पे, मुझे ज़हरा की गुर्बत की कसम है। यूं लकड़ियों का ढेर लग गया, यूं लकड़ियां देखी। फिजा ने दीवार के बाहर से देखा कि लोगों का एक हजूम है। अली हुजरे के अंदर थे, ज़हरा हुजरे के अंदर थी। फिजा दरवाजे पे आके खड़ी हुई। फिजा ने जो बाहर हजूम था, फिजा ने दरवाजे को अंदर से दस्तक दे कहा, अना जारिया तो ज़हरा, मैं फातिमा की कनीज हूँ। ये क्या कर रहे हो दरवाजे पे? तुम्हें नहीं खबर ये मोहम्मद की बेटी का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये वही के मालिकों का घर है? तुम्हें नहीं खबर ये कुरान के वारिसों का घर है? बाहर से आवाज आई, अली को बाहर भेज, वरना अभी थोड़ी देर बाद घर को आग लग जाएगी। फिजा की आवाज़ें मसरूफ फी जम्मिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। अली ने कसम खाई हुई है जब तक कुरान को जोड़ेंगे नहीं, अली अपने कांधे पे आबा नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा अली को कह बाहर आ, और जो अली के साथ सहाबी हैं उन्हें भी बाहर भेज, वरना हम घर को आग लगा देंगे। आग लगने की आवाज ऊंची हुई। बीबी फातिमा ने तस्बीह मुसल्ले पे रखी, बीबी दीवारों के सहारे लेके बीबी चलती चलती दरवाजे पे आई। बीबी ने दरवाजे पे आके हाथ रख के कहा, पहले मेरी कनीज, में एक एक लफ्ज वो पढ़ रहा हूं जो तारीख में है। बीबी ने कहा पहले मेरी कनीज फिजा बोल रही थी, सुनो अना फातिमा बिनते मोहम्मद, अब मैं खुद फातिमा बोल रही हूं। मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो मेरी ज़ैनब डर गई है, मेरे दरवाजे पे ऊंचा ना बोलो मेरी बेटियां डर गई है, मेरे दरवाजे पे मैं इतना शोर सुनने की आदी नहीं हूं। इस दरवाजे पे मोहम्मद भी आहिस्ता कुरान पढ़ता था, इस दरवाजे पे जबरील भी दरूद पढ़ के रुकता था। मेरे दरवाजे पे ज्यादा शोर ना करना। इन्होंने कहा तू अली को बाहर भेज। बीबी की आवाज आई, मैं थोड़ी देर बाद अली को कहती हूँ, अली दरबार में आएगा, तुमसे बैठ के हुकूमत के मसलों में बात भी कर लेगा, लेकिन मेरे दरवाजे पे शोर ना करो। बाहर से एक ही आवाज आई, हम अभी अली को लेके जाएंगे। बीबी ज़हरा की आवाज आई, फिर अली भी तन्हा नहीं है, मैं हुज्जत खुदा की मुहाफिजा बन के खड़ी हूँ। मेरी जिंदगी में इस घर से अली को कोई नहीं निकाल सकता। गलत पढ़ू, बीबी का मुजरम बनू। एक मलाऊ ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया। बीबी ने दीवार पे हाथ रखे, आवाज आई, ज़ैनब बाबे से कह मेरा मौसम शहीद। हौसला 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 हौसला।
شہادت نہیں، صرف دروازہ پڑھنے لگا، صرف دروازہ. 2 یا 3 منٹ اور سننا. اب میں رکا کیوں تھا؟ سانس لینے کے لیے نہیں. اس سے اگلی روایت پڑھوں نا، یا میرا جگر پھٹ جائے یا یہاں پہ کوئی مومن مر جائے. اب میں یہ معافی مانگ کے کیسے گزرے میں نہیں پڑھ سکتا. کیسے گزرے نہیں پڑھ سکتا. ایک اشارہ دے دوں. جب لشکر گزر رہا تھا، زہرا نہ بیٹھی تھی نہ کھڑی تھی. ہجوم علی کے گھر کے اندر آیا. کون سا گھر؟ جہاں کبھی ملک بھی نہیں گزرا. اس گھر کے اندر ہجوم پھر رہا تھا. کوئی اس حجرے میں، کوئی اس حجرے میں، کوئی علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے. تمہیں ڈر سے جا کر بتاتے ہیں صرف دروازہ چلا. یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. انہوں نے جب محمد کی بیٹی کی چھت گرائی ہے، زہرا نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا. کبھی زینب کو چھپائے، کبھی کلثوم کو چھپائے، کبھی حسن کو بچائے، کبھی حسین. جاؤ دعائے سنمی قریش پڑھنا. علی کہتے لعنت ہو ان پہ جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا، جنہوں نے خانہ نبوت کی دیواروں کو گرا دیا. انہوں نے صرف دروازہ نہیں جلایا، انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرانی شروع کی. اب بی بی کی حالت کیا تھی؟ آخری ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہاں برداشت کرنا. آخری جملہ. یہاں تک صرف پہلو زخمی تھا. پہلو، چہرہ. اس لمحے تک بی بی کا صرف پہلو زخمی تھا. بی بی نے جب دیکھا نا صحن میں زہرا پھر رہی، کبھی بچوں کو بچائے، چھت گر رہی تھی، یا بی بی پہ قیامت گزر گئی. جب بی بی نے دیکھا ہجوم جب علی کے حجرے سے باہر آیا، بی بی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اب کوئی سید بیٹھا ایک جملے کے لیے، جو زہرا کی اولاد بیٹھے ماتمی، مجھے ایک جملہ معاف کر دینا. میں نے دروازہ چپ کر کے پڑھ دیا تھا، اب یہاں مجھے جملہ معاف کر دینا. ساری زندگی علماء اور ذاکرین اور خطبہ نے تمہیں بتایا کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، پہلو بایاں زخمی تھا. تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ بایاں ہاتھ بائیں پہلو پہ تھا. دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکی؟ اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کرو گے. میں نہ شہادت پڑھوں گا نہ جنازہ، نہ کفن پڑھوں گا نہ جنت البقیع کی قبر. یہاں تک جملہ برداشت کر لینا. جب بی بی نے دیکھا نا کہ علی کے گلے میں ایک ہجوم نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور یہ علی کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں، زہرا کو زینب بھول گئی، زہرا کو کلثوم بھول گئی. بی بی علی کے پیچھے دوڑی. بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ رکھا، ایک ملعون نے تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ پہ تلوار ماری. بی بی کی آواز آئی، یا علی میری انگلیاں شہید